السلام علیکم ناظرین اکرام، روشنی لائٹ چینل کے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میرے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، میری آج کی ویڈیو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں ہے، جو کہ نامور مسلمان جنگجو، کمانڈر، لیڈر، سپہ سالار اور ایک عظیم فوجی جرنیل تھے۔ تاریخ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صلاح الدین ایوبی کو جو مقام حاصل ہے، تو اس کی بڑی وجہ ان کا صلیبیوں کی طاقت کو کچلنا اور بیت المقدس کو ان کے پنجوں سے آزاد کروانا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا مشن تھا کہ ارض مقدس کو عیسائی قبضے سے چھڑوا کر امت مسلمہ کا وطن بنایا جائے۔ اس لیے وہ اکثر کہتے تھے، میں کیسے مسکرا سکتا ہوں، کیسے کھانا پینا مجھے اچھا لگ سکتا ہے جبکہ مسجد اقصی صلیبیوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو ناظرین اکرام، میری آج کی ویڈیو انہی صلاح الدین ایوبی کے بارے میں ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم ان کے بارے میں 13 ایسی باتیں جانیں گے جو شاید ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، اور یہ دلچسپ حقائق جان کر آپ سمجھ جائیں گے کہ آج بھی امت مسلمہ کو ان جیسے ہیرو کی ضرورت کیوں ہے۔ تو ناظرین اکرام، آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ صلاح الدین ایوبی کا اصل نام صلاح الدین نہیں بلکہ یوسف تھا، اور انہیں صلاح الدین کا لقب دین اسلام سے ان کی حد سے زیادہ محبت کی وجہ سے ملا۔ صلاح الدین کا مطلب ہے دین میں صالح، پختہ، اور انہیں سلطان الناصر یا ملک الناصر بھی کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے فتوحات کا بادشاہ۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی دین اسلام کے عالم بننا چاہتے تھے، اور انہوں نے نہ صرف قرآن کا مطالعہ کیا بلکہ فقہ اور حدیث کے علوم بھی حاصل کیے۔ اس کے علاوہ صلاح الدین ایوبی نے ریاضی، فلکیات، معاشیات اور قانون کی بھی تعلیم حاصل کی، لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ انہیں دنیا کے نامور جنگجوؤں میں سے ایک بنایا جائے تاکہ اس بچے کو اسلام کے شیر کے نام سے یاد رکھا جائے۔ صلاح الدین ایوبی کا تعلق ایک کرد فوجی خاندان سے تھا۔ یہ عراق میں بغداد کے قریب تکریت کے شہر میں 1137 یا 1138 میں پیدا ہوئے، اور صلاح الدین ایوبی کی پیدائش کے بعد ان کا خاندان موصل منتقل ہو گیا۔ یہاں بتاتے چلوں کہ تکریت شہر کو مسلمانوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح کیا تھا، اور جب صلاح الدین ایوبی کا خاندان موصل منتقل ہوا تو موصل کے حکمران، جن کا نام عماد الدین زنگی تھا اور جو سلطان نور الدین زنگی کے والد تھے، انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے خاندان کو پناہ دینے کے علاوہ ان کے والد اور چچا کو اپنی فوج میں اعلیٰ عہدے دے دیے۔ ناظرین کرام، یوسف بن ایوبی کو صلاح الدین بنانے میں سب سے بڑا کردار نور الدین زنگی کا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے چھوٹی سی عمر میں ہی اپنے چچا شیر کوہ کے پاس فوجی تربیت حاصل کرنی شروع کر دی، لیکن سلطان نور الدین زنگی کے پاس ان کی صلاحیتیں ایسی نکھری کہ ان کی طاقت اور بہادری مزید کامل ہو گئی، اور ان کی زندگی کو جنگی انداز میں ڈھالنے میں نور الدین زنگی کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ آج تک یہ کہا جاتا ہے کہ اگر نور الدین نہ ہوتا تو صلاح الدین بھی نہ ہوتا، کیونکہ یہ سلطان نور الدین زنگی ہی تھے جن سے صلاح الدین ایوبی کو مسجد اقصی کو صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کرانے کا خواب وراثت میں ملا۔ نور الدین زنگی بھی صلاح الدین کی صلاحیتوں کو بھانپ گئے تھے، اس لیے پہلے انہوں نے انہیں جرائم ختم کرنے کے لیے دمشق کی پوری پولیس کا سربراہ بنا دیا، اور پھر اپنے والد عماد الدین زنگی کی وفات کے بعد نور الدین زنگی موصل کے حکمران بن گئے، اور اس طرح وہ صلاح الدین ایوبی کے عروج کی وجہ بنے۔ صلاح الدین ایوبی کو مصر کی حکمرانی اس طرح ملی کہ اس وقت مصر میں فاطمی حکومت بھی صلیبیوں کا شکار بن چکی تھی، اور تب صلاح الدین ایوبی کے چچا شیر کوہ نے نور الدین زنگی کو قائل کیا کہ یہ مصر پر قبضہ کرنے کا بہترین موقع ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے اس مشورے پر عمل کیا اور صلاح الدین ایوبی کو اپنے ساتھ فوج میں لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے اور اس پر قبضہ کر لیا، اور صلاح الدین کے چچا شیر کوہ کو اس علاقے کا حکمران بنا دیا۔ لیکن فاطمی سلطنت کے آخری خلیفہ، جس کا نام العاضد لدین اللہ تھا اور جنہیں میں اب صرف العاضد کہوں گی، تو انہیں بھی فاطمی خلیفہ کے طور پر رہنے دیا، جس کی وفات کے بعد وہاں کے علماء اور فقہا نے صلاح الدین ایوبی کو بلا مقابلہ اپنا حکمران تسلیم کر لیا، اور صلاح الدین ایوبی نے بھی مصر کے لوگوں کی دل و جان سے خدمت کی۔ اس لیے العاضد کی موت کے بعد وہاں کے لوگوں نے صلاح الدین ایوبی کو اپنے حکمران کے طور پر پسند کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں امت میں سخت انتشار تھا اور مسلمان ریاستیں آپس میں ہی لڑنے میں مصروف تھی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کو متحد کیا اور انہیں ایک چھتری تلے جمع کر کے ایک اسلامی فرنٹ تشکیل دیا۔ انہوں نے یمن، عدن، تریپولی، تیونس، قابس، شام اور شمالی عراق فتح کر کے
اور پھر اس کے بعد بیت المقدس کی فتح کی طرف فوکس کیا۔ ناظرین اکرام، ریجنالڈ آف چیٹیون وہ شخص تھا صلاح الدین ایوبی جس کے سخت دشمن تھے، اور اس دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ ریجنالڈ جو کرک کے علاقے کا حاکم تھا، یہ شخص اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ یہ ان قافلوں کو بھی لوٹا کرتا تھا جو ان حاجیوں اور تاجروں کے ہوتے تھے جو صلاح الدین ایوبی کے وفادار تھے۔ لیکن ناظرین اکرام، یہاں میں اس بات کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی کہ کچھ انگریز مورخین، جن میں جیمز ریسٹن اپنی کتاب وارئرز آف گاڈ اور رابرٹ پین اپنی کتاب دا کروسیڈز میں لکھتے ہیں کہ ریجنالڈ، جسے رینالڈ بھی کہا جاتا ہے، صلاح الدین ایوبی کی اس کے ساتھ دشمنی اس وجہ سے شروع ہوئی کیونکہ اس نے صلاح الدین ایوبی کی بہن، جو کہ حاجیوں کے قافلے کے ساتھ سفر میں تھی، تو اسے اغوا کیا اور اسے قتل کر دیا۔ لیکن ناظرین اکرام، انگریزوں کی لکھی یہ تاریخ ٹھیک نہیں، اور صلاح الدین ایوبی کی ریجنالڈ سے دشمنی کی اصل وجہ حاجیوں کے قافلوں پر حملہ کرنا تھا، اور تاریخ دانوں نے تو اس کا ایک انتہائی گستاخانہ جملہ بھی نقل کیا ہے جو وہ مسلمان قیدیوں سے کہا کرتا تھا کہ اگر تم محمد پر یقین کرتے ہو تو اسے بلاؤ کہ وہ تمہیں رہا کروا لے اور میری قید سے نکال لے جائے۔ یہ سب سننے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی کہ وہ ریجنالڈ کو قتل کریں گے، اور اپنی اس قسم کو انہوں نے حطین کی جنگ کے بعد ریجنالڈ کو قتل کر کے پورا کیا۔ ناظرین اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد عالم اسلام کی سب سے اہم جنگ حطین کی جنگ تھی۔ صلاح الدین ایوبی کا عزم یہ تھا کہ جس جنگ کو سلطان نور الدین زنگی نے شروع کیا تھا، وہ اسی جنگ کو فلسطین کی فتح پر ختم کریں۔ حطین کی جنگ 1187 میں لڑی گئی، جو کہ اسلامی حساب سے 583 ہجری بنتی ہے، اور یہ مسلم جنگجوؤں اور دنیا بھر کے صلیبیوں کے درمیان لڑی گئی۔ حطین کی جنگ میں صلاح الدین ایوبی کی فتح نے فلسطین کی دوبارہ فتح کا راستہ آسان کیا، اور فلسطین کی فتح سے مسلم امہ کو 88 سال بعد وہ شان و شوکت دوبارہ حاصل ہوئی جو کہ ان سے چھینی ہوئی تھی۔ اور یہ فتح آسان نہ تھی، بلکہ اس میں صلاح الدین ایوبی کو 10 سال لگے۔ 1177 میں یہ جدوجہد شروع ہوئی اور 1187 میں حطین کی جنگ کے بعد اپنے اختتام کو پہنچی۔ لیکن اس عرصے میں صلاح الدین ایوبی نے نہ تو کبھی پہلے حملہ کیا اور دشمنوں سے ڈائریکٹ جھڑپ سے اس وقت تک گریز کیا جب تک انہیں اپنی فتح کا یقین نہیں ہو جاتا تھا، اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ مسلم امہ کا انتشار اور یہ خطرہ کہ کسی بھی مہم کے دوران کوئی بھی مسلمان ریاست ان کی پیٹھ پر چھرا نہ گھونپتے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خطبہ دیا اور امن عام کا اعلان کیا، سلطان ایوبی نے بھی ویسا ہی رویہ عیسائیوں کے ساتھ اختیار کیا۔ جبکہ 1099 میں جب صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تھا، تب انہوں نے مسلمانوں کو ذبح کیا، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، اور ان مسلمانوں کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی جن کی لاشوں پر اس فتح کا جشن منایا گیا۔ اور مشہور لاطینی مورخ جسٹا فرینکورم کہتا ہے کہ صلیبیوں کے ٹخنے اس وقت خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اب اس کے مقابلے میں عیسائیوں کو بھی صلاح الدین ایوبی کی طرف سے اسی قسم کے رویے کی توقع تھی، مگر سلطان ایوبی نے اپنے فوج کو کسی بھی قسم کی انتقامی کارروائی سے منع کر دیا اور لرزتے کانپتے عیسائیوں کو امان دے دی۔ جب سلطان ایوبی کی فوج کے کچھ لوگوں نے ان صلیبیوں کے ساتھ اسی قسم کا رویہ اپنانے کا مطالبہ کیا تو انہیں جواب ملا، میں ان لوگوں جیسا نہیں ہوں، میں صلاح الدین ہوں۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین نے فلسطین میں غیر مسلم زائرین کے آنے جانے کے لیے ان کی حفاظت کا بندوبست کیا اور فلسطین میں 3 قصبے قائم کیے، ایک مسلمانوں، دوسرا عیسائیوں اور تیسرا یہودیوں کے لیے، تاکہ یہ تینوں سکون اور امن سے رہ سکیں۔ اس طرز عمل نے صلاح الدین ایوبی کو تاریخ کی عظیم ترین شخصیات میں شامل کر دیا۔ ناظرین اکرام، 1193 میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو بخار ہوا اور اس وقت وہ دمشق میں تھے، اور اپنی بیماری کے دنوں میں وہ باجماعت نماز پر اصرار کرتے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ایک فتویٰ جاری کیا گیا کہ انہیں ان کی تلوار کے ساتھ دفن کیا جائے تاکہ وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں، اور ان کے مقبرے پر یہ جملہ درج ہے، اے اللہ، آخری فتح کے طور پر ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وفات کے وقت ان کے پاس کوئی وراثت نہ تھی۔ مورخ ابن شداد لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد صلاح الدین ایوبی کی موت مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا سانحہ تھی، اور شام، مصر اور یمن کا یہ بادشاہ اپنے پیچھے وراثت میں صرف 47 درہم، کچھ زرہیں اور ایک گھوڑا چھوڑ کر گیا، یہاں تک کہ ان کے کفن کے لیے کپڑا ادھار لیا گیا، کیونکہ انہوں نے اپنی صحت کے ساتھ ساتھ اپنی تمام دولت بھی فلسطین کی فتح پر خرچ کر دی تھی۔
नाज़रीन इकराम, इंग्लैंड का बादशाह किंग रिचर्ड, जिसे रिचर्ड लायन हार्ट यानी रिचर्ड शेर दिल भी कहा जाता है, इसके और सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से नहायत दिलचस्प वाकयात तारीख का हिस्सा हैं। इंग्लिस्तान के इस बादशाह के मुतालिक एक वाकया ये है कि एक दफ़ा किंग रिचर्ड बीमार पड़ गया। तब सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास मौका था कि वो हमला कर देते, लेकिन उन्होंने अपना ज़ाती तबीब बादशाह के इलाज के लिए भेजा और हर वो मदद की जो इस दौरान कोई दोस्त कर सकता है। और इसी तरह एक जंग में जब किंग रिचर्ड का घोड़ा मैदान जंग में सलाहुद्दीन अय्यूबी से लड़ते हुए मर गया, तो सुल्तान अय्यूबी ने मौके से फ़ायदा उठाकर बादशाह को कत्ल ना किया, बल्कि अपना बेहतरीन घोड़ा मैदान जंग में ही उसे पेश किया ताकि वो लड़ाई के दौरान सुल्तान अय्यूबी से कमज़ोर ना पड़े। और सुल्तान अय्यूबी का यही रवैया किंग रिचर्ड के पीछे हटने और मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान अमन मुआहदे की वजह बना। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हॉलीवुड में कई फिल्में बन चुकी हैं, जिनमें सलाहुद्दीन दी विक्टोरियस, किंगडम ऑफ हेवन, यूनिफिकेशन, सलाहुद्दीन एंड द फॉल ऑफ जेरूशलम शामिल हैं। लेकिन आप तारीख के मामले में इनमें से किसी भी फिल्म पर भरोसा नहीं कर सकते। और सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख जानने के मामले में मौलाना अकबर शाह खान नजीब आबादी की किताब तारीख इस्लाम पढ़ने का मशवरा मैं आप लोगों को दूंगी। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थे सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिन्हें हम आज भी याद करते हैं और चाहते हैं कि एक और सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए जो उम्मत को इस मौजूदा जिल्लत और पस्ती से निकाल दे। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।